وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی بحق یا خواجہ عثمان ہرونی مدد کن یا معین الدین چشتی آمین. قادریم نعرہ یا غوث اعظم نی ظلم قادریم نعرہ یا غوث اعظم نی ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نی ظلم قادریم نعرہ یا غوث اعظم نی ظلم دمز شیخ مرشدی متقی مفتی اعظم نی ظلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعلى صحاب محمد وعلى ازواج محمد وعلى امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. خدا کی رحمتوں کا تو ہے سہارا یا الہی خدا کی رحمتوں کا تو ہے سہارا یا الہی نہ کوئی اور در ہے نہ کوئی اور چارہ یا الہی. حضرات گرامی قدر، یہ محفلیں صرف نعتیہ کلام منقبت سن کر کے اپنے دلوں کو محظوظ کر لینا، اور اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو صرف اپنے کانوں کو سکون دے کر کے ان محفلوں سے چلے جانا میرے نزدیک سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں. یہ اللہ والوں کی محفل ہے، جب یہاں آیا جائے تو یہاں سے کچھ سیکھ کر جایا جائے. سبحان اللہ. ہم نے یہ سب سنا، یہ سب ثواب کا کام ہے، لیکن خالی ہاتھ وہ شخص جاتا ہے جو سبق لے کر نہیں جاتا. اللہ والوں کی صحبت کا معاملہ تو یہ ہے کہ علامہ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مدرسے میں داخل ہو جائے، وہاں پڑھے نہیں، صرف داخل ہو جائے، تو اس پر اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے، یہ فضل ہوتا ہے کہ وہاں کی دیواروں سے بھی اسے علم مل جاتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اور آج کے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ہم جگہ جگہ پر دیواروں میں، اسکول یا مدرسے کی دیواروں پر کچھ نہ کچھ باتیں لکھی ہوتی ہیں. کوئی حدیث لکھی ہوتی ہے، کوئی کوٹ لکھا ہوتا ہے، کوئی آیت لکھی ہوتی ہے، کوئی کسی کی اچھی بات لکھی ہوتی ہے. سالوں تک سوچتا رہا کہ شیخ سعدی کی اس لائن کا مطلب کیا، لیکن جب مدرسے کی دیواروں پر لکھی ہوئی لائن نظر آئی تب پتہ چلا کہ ہاں، مدرسے کی دیواریں بھی بچوں کو پڑھاتی ہیں، بے شک کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے. تو پھر ہم تو بیٹھے ہی اللہ والوں کی محفل میں، یہاں بیٹھ کر کے بھی اگر ہم نے کچھ سیکھا نہیں تو پھر ہمارا آنا بیکار ہو جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ سیکھ لیں. تو پھر میں وہ چیز سکھاؤں جو سب سے زیادہ ضروری ہے، واہ سبحان اللہ. جو زندگی کے ہر مشکل لمحے میں آپ کے کام آئے گی. اور یہ ایسی چیز ہے کہ بندہ ایسے ریگستان اور ایسے بیابان میں پھنس جائے کہ وہاں کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو. اس وقت ایک چیز جو اس کے کام آتی ہے، وہ چیز وہ ہے جو میں بتانے لگا ہوں. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، واہ کہ جس شخص نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، یقین جانو اس کے لیے بس وہی کافی. سبحان اللہ. بہت خوب بہت اور خوب. کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی بھروسے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس در پر جب بندہ پہنچتا ہے تو بس اس کے لیے سارے راستے کھل جاتے ہیں، کیونکہ جس کا خدا اس کی خدائی، ہاں جس کا رب ہے اس کا سب ہے. اور جو رب سے نہیں جڑا وہ سب سے جڑ جائے پھر بھی بے سہارا ہی نظر آتا ہے. گلی گلی، دروازے دروازے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. کاش وہ رب کے دروازے پر پہنچتا اور اس سے مانگتا تو پھر اسے کیا ملتا. آؤ میں سناتا ہوں تمہیں. کابل کے اندر 3 لوگ ہیں، 3 شخص ہیں. حالات بدتر ہو گئے. جب حالات برے ہو گئے تو 2 دوست تھے. ان دونوں دوستوں نے ارادہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم غزنی چلتے ہیں.
محمود غزنوی کا آپ نے نام سنا ہوگا. محمود غزنوی اسی غزنی کے رہنے والے تھے. کہا ہم غزنی چلتے ہیں اور وہاں کے بادشاہ سے جا کر کے گزارش کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ ہم پر مہربانی ہو جائے. یہ دونوں دوست جو ہے اپنے کابل سے اپنے گھر سے روانہ ہوئے. کابل کے باہر جب پہنچے تو ایک دوسرے شخص سے ان کی ملاقات ہوئی, وہ بھی سفر پر تھا. جب اس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بتایا میں غزنی جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں پر جا کر کے کچھ دیکھوں گا, کوئی کام دھام, کوئی کاروبار, بڑا شہر ہے, بڑا علاقہ ہے, تو ہو سکتا ہے میرا کچھ کام دھندا بن جائے, کوئی اسباب بنا دے اللہ پاک. تو اگر اللہ نے اسباب بنا دیے تو پھر وہیں سیٹل ہو جاؤں گا, وہیں کام دھام کروں گا. پھر اس نے بھی پوچھا کہ آپ دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ صاحب, ان میں سے ایک بولنے لگا کہ صاحب جو ہے میں بڑا مالدار شخص تھا, اللہ نے بڑا دولت سے نوازا, لیکن پھر ہوا یہ کہ اچانک پتہ نہیں میرے کیسے تنگ دستی میرے سرانے آ کر کے بیٹھ گئی, اور پھر میں غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا, اور آج حالات اتنے بدتر ہو گئے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں غزنی اور بادشاہ وقت سے کچھ گزارشات پیش کر دوں, اس سے عرض کر دوں, کچھ نہ کچھ تو دے ہی دے گا, وقت کا بادشاہ ہے. تو اچھی بات ہے. دوسرا بولا کہ میں, اللہ پاک نے مجھے خوبصورت بیوی عطا فرمائی, اور وہ اتنی باقسمت اور اتنی بانصیب کہ جب سے میرا اس سے نکاح ہوا اللہ نے مجھے اس کے نصیبے سے دولت پر دولت عطا فرمائی. میرا بڑا محل تھا کابل کے اندر, وہاں کنیزیں کام کیا کرتی تھی, خادمائیں تھی جو میری بھی خدمت کیا کرتی, میری بیوی کی بھی خدمت کیا کرتی. پھر اچانک اسے ایک دن ایک بیماری ہو گئی, اور کچھ ہی دنوں بعد وہ جاں بحق ہو گئی اور لقم اجل بن کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی. موت کا فرشتہ آ کر کے اسے لے گیا, اور پھر اس کے انتقال کا ہونا تھا, اور بس ایسا لگتا تھا کہ جیسے مفلسین نے میرے گھر میں آ کے ڈیرا ڈال لیا ہو. جو بھی کاروبار کرتا اس میں تنگدستی آتی, اس میں نقصان ہو جاتا. اسی طرح غربت سے غربت آتی چلی گئی, اور آج اتنے برے حالات ہو گئے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ بادشاہ وقت کے پاس جاؤں اور اس سے کوئی بانصیب کنیز لے آؤں, ہو سکتا ہے اس کے نکاح کے بعد واپس اللہ پاک مجھ پر فضل فرما دے. کہا اچھا ٹھیک ہے, بڑھیا بات ہے. تینوں لوگ سفر کرتے ہوئے غزنی کی طرف جا رہے ہیں. راستے کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ تیسرا شخص جس نے کہا تھا کہ میں کاروبار کے بندوبست کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کچھ اسباب بنا دے گا, وہ نیک شخص جس کو اللہ پر بھروسہ تھا, وہ پورے راستے عبادت کرتا, اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا, جب بھی موقع ملتا نمازیں پڑھتا, جیسے جیسے وقت آتے تہجد پڑھتا, روزے رکھتا, جو اس کو کرنا تھا وہ کرتا. بالآخر ہم سب لوگ سب اکٹھا ہو کر کے غزنی پہنچ گئے. جب غزنی پہنچے تو ایک سرائے کے اندر ہم نے قیام کیا, اور وہیں پر ایک شخص اور لیٹا ہوا تھا. جب غزنی یہ لوگ پہنچے, وہاں پر بیٹھے کھانا کھانے کے لیے, تو ایک شخص ان کے پاس اٹھ کر کے آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اگر مجھے بھی اپنے کھانے میں شریک کر لو تو بڑی مہربانی. ان تینوں نے کہا کہ ویسے تو جو کھانا ہم کو ملا ہے وہ ہمارے لیے ہی ناکافی ہے, لیکن ٹھیک ہے پھر بھی آ جاؤ, آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے وہ لوگ, وہ صاحب بھی. جب چاروں لوگ بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے, تو شخص نے پوچھا کہ کیا کیا معاملہ ہے. تو تینوں نے اپنا اپنا حال بیان کر دیا. ایک نے کہا کہ صاحب میں تو کاروبار کے بندوبست کے لیے آیا ہوں, اگر اللہ نے کچھ اسباب بنا دیے تو کاروبار کر لوں گا. دوسرے نے کہا کہ صاحب میں بڑے برے حال میں ہوں, بادشاہ وقت سے کچھ امداد مانگنے آیا. تیسرے نے کہا کہ میں بانصیب خاتون مانگنے آیا. جب یہ بات کہی تو اس شخص نے کہا چلو اچھی بات ہے, اللہ پاک تمہارا کچھ نہ کچھ انتظام کر دے گا. اگلے دن اچانک بادشاہ وقت کے پاس سے ان کے پاس اعلان وہ آتا ہے, کسی کا پیغام آتا ہے, اور بادشاہ وقت کہتا ہے کہ ان کو بلا کر لاؤ. ان تینوں لوگوں کو دربار میں پیش کیا جاتا ہے. جب یہ لوگ دربار میں پہنچتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ وہی شخص تھا جس نے کل رات ان کے ساتھ کھانا کھایا تھا. جب اسے دیکھتے ہیں بادشاہ کی کرسی کے اوپر تو یہ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی کیا کرے گا. بالآخر بادشاہ وقت پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہاری جو ضرورتیں تھی دوبارہ ایک بار بتا دو. تو وہ جو شخص تھا جس نے دولت مانگی تھی اسے سونا دے دیا جاتا ہے, خزانے دے دیے جاتے ہیں. جس نے بانصیب خاتون مانگی تھی اس کو کنیزوں کو کھڑا کر کے اس کو ایک کنیز دے دی جاتی. اب جو تیسرا شخص تھا جس نے کاروبار کا معاملہ بتایا تھا, اس سے جب بادشاہ وقت پوچھتا ہے کہ صاحب مانگو, تم بھی کچھ مانگو. اس نے کہا صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے, اور آپ سے ویسے بھی کیا مانگو. کہا کیوں نہیں مانگتے؟ کہا مانگوں گا تو دے دو گے. کہا دے دوں گا. کہا تو چلو پھر اپنی سلطنت دے دو.
अपनी सल्तनत दे दो। बादशाह वक्त ने कहा भाई ये कैसी डिमांड है, सल्तनत कौन दे सकता है? कहा तो फिर जो दे ही नहीं सकते तो फिर बोलते क्यों तो मांगो। ये बात वो कहे जो अता कर सकता हो, अता मेरा रब कर सकता है, मैं सिर्फ उससे मांगू। हाँ बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान जो अल्लाह। चाहे दे सकता है, मैं उससे अगर आपकी सल्तनत भी मांगू तो मुझे अता कर सकता है, तो फिर मैं सिर्फ उससे मांगता हूँ, उसके अलावा किसी से नहीं मांगता। मैं आपके सामने क्यों अपनी झोली फैलाऊं? बादशाह वक्त ने कहा कि भाई आए हो तो कुछ तो लेकर जाओ, खाली हाथ जाना हमारी तौहीन होगी। कहा मैं खाली हाथ कहाँ जा रहा हूँ, मैं आपके पास आया, आपसे मुलाकात की, बस इतना काफी है। अल्लाह पाक आपका इकबाल बुलंद रखे। जब ऐसा कहा तो फिर बादशाह वक्त ने कहा भाई ठीक है, मर्जी तुम्हारी, हम तो कुछ अता करना चाहते थे, लेकिन बाहर जाकर ये ना कहना कि बादशाह ने कुछ नहीं दिया। उसने कहा मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा। ये कह करके तीनों रवाना हो गए। जब तीनों निकले तो बादशाह को बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा कि एक शख्स आया मुझसे मांगने के लिए, लेकिन उससे कुछ मांगा नहीं, मेरे दरबार में आकर के खाली गया। मैंने दो को तो अता किया, तीसरा लेकर नहीं गया। उसने गुस्से के आलम में कहा कि क्या तुम्हें नहीं लगता है मेरे वजीरों कि इसने मेरी तौहीन की? एक खुशामद पसंद, एक चापलूस टाइप का वजीर था। वो खड़ा हुआ, हाँ हाँ बादशाह हुजूर, अल्लाह पाक ने आपको दिया ही इसलिए ताकि आप लोगों को अता करें। अगर आपसे किसी ने नहीं मांगा और कोई लेकर नहीं गया, इसका मतलब सिर्फ आपकी नहीं, उसने अल्लाह की भी तौहीन की, और जो अल्लाह की तौहीन करे वो वाजिबुल कत्ल है, लिहाजा उसे कत्ल कर देना चाहिए। उस वजीर ने अपनी दलील बनाकर वो बादशाह के सामने पेश कर दी, और चूंकि बादशाह के दिमाग में पहले ही गुस्सा था, पहले ही नाराजगी थी, उसने फौरन सिपाहियों को बुलाया और कहा जाओ और जाकर के जो है एक शख्स को कत्ल करके आओ। कहा साहब उसकी पहचान बताइए। कि 3 लोग जा रहे होंगे, काबुल के रास्ते पर होंगे, 3 लोग होंगे, उनमें से एक के साथ कनीज होगी, उसे नहीं मारना। एक के पास सोने की 2 थैलियां होंगी, उसे भी नहीं मारना। तीसरा शख्स जो है उसे कत्ल करना है जो खाली हाथ है। कहा ठीक है साहब। सिपाही निकल गए पहचान जानकर। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसके पास सोने की थैलियां जो भरी हुई थी तो वजनी ज्यादा थी, और ये अल्लाह का बंदा खाली हाथ। तो उसने कहा कि भाई मेहरबानी करो, दरबार से लेकर यहाँ तक मैं उठा कर ला रहा हूँ, आप थोड़ी मेहरबानी कर दें और थोड़ी दूर आप उठा ले मेरा सामान। उसने, अल्लाह के बंदे ने कहा ठीक है, क्या परेशानी है, आपकी मदद कर देता हूँ। वो सोने की थैलियां उसने उठा ली। अब जब सिपाही पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साहब इसके पास तो सोने की थैलियां, इसके पास कनीज, खाली वो चल रहा था जो सोना लेकर आया था। हाँ, अब वो खाली चल रहा था तो सिपाहियों ने आया, आकर के फौरन उसका सर्तन से जुदा कर दिया, अल्लाह। उसकी गर्दन उड़ा दी। अब ये डर गए दोनों लोग, पता नहीं क्यों इसकी गर्दन काट दी, लेकिन सिपाहियों से कौन पूछे। बिलाकर उसका सर लेकर के सिपाही दरबार में पहुंचे। जब बादशाह के सामने सर पेश किया गया तो बादशाह ने उसको गौर से देखा, और गौर से देख करके जलाल में कहा कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुमसे कहा था उसे कत्ल करना जिसके जो हाथ खाली हो, जिसके पास कुछ नहीं हो, इसको तो मैंने सोना अता किया था। कहा नहीं बादशाह हुजूर, ये खाली हाथ था। फिर बादशाह समझ गया कि इसका मतलब ये होगा कि ये थक गया होगा और इसने उसको पकड़ा दिया होगा। लिहाजा अब ये हुक्म दिया कि उसकी पहचान ये है कि अब उसके पास 2 थैलियां होगी सोने की, जिसके पास सोने से भरी 2 थैलियां उसे कत्ल करना। बादशाह ने कहकर सिपाहियों को भेज दिया, सिपाही गए कत्ल करने के लिए। अब उधर क्या हुआ, उधर वो शख्स जो कनीज लेकर चल रहा था और ये सोने की थैलियां उठाकर चल रहा था, तो जिस जो कनीज लेकर चल रहा था उसने कहा कि मैं देखो मैं तो कुछ बादशाह से मांग कर आया नहीं सिवाय कनीज के, और ये जो शख्स कत्ल हो गया ये मेरा दोस्त था, मेरा गांव का था, लिहाजा इसका वारिस मैं हुआ, तो ये खजाना जो है ये आप मुझे देते। उस अल्लाह के बंदे को कोई लालच था ही नहीं, उसको लेना था तो बादशाह से लेता, लिहाजा उसने फौरन वो दोनों थैलियां उसको दे दी। लो साहब आप रखो, कोई परेशानी नहीं। अब सिपाही पहुंचे तो उसके पास 2 थैलियां थी, उसकी भी गर्दन उड़ा दी, गर्दन उड़ा के उसका भी सर लेकर के पहुंचे बादशाह के दरबार में। जब पहुंचे तो बादशाह ने सर देखा, फिर जलाल में आया कि तुम बेवकूफ, ये तो वो है जो कनीज लेकर गया था। कहा बादशाह हुजूर आपने कहा था कि जिसके पास थैले सोने की 2 थैलियां हो उसे कत्ल करना है, इसी के पास थी। अब बादशाह समझ गया कि वो बंदा वो है जिसको अल्लाह की मदद आई हुई, बार में भेजता हूँ लेकिन वो बच जाता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमाल है उसके अंदर। अब सिपाहियों से कहा ऐसा करो, जाओ और उसको और उस कनीज को इज्जत दरबार में लेकर आओ। अब उसको बड़ी इज्जत और नाज के साथ दरबार में लाया गया। जब दरबार में लेकर के आए तो घबराया हुआ था, उसने कहा 2 साथियों को मार दिया, अब मेरी बारी, क्योंकि पता तो था ही नहीं मार क्यों रहे, लिहाजा वो सोच रहा अब मेरी बारी। उसने आते कहा बादशाह हुजूर आपका इकबाल बुलंद रखे अल्लाह पाक, लेकिन मुझसे कोई गुनाह हुआ तो बताइए। कहा तुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ,
صرف یہ پوچھنے کے بلایا ہے کہ تجھے اللہ پر اتنا بھروسہ کیسے ہے؟ سبحان اللہ اتنا بھروسہ کیسے ہے؟ میں نے 2 مرتبہ مارنے کے لیے بھیجا سپاہیوں کو، تو ہر بار بچ گیا. کہا بادشاہ حضور اسی لیے تو بھروسہ ہے. وہ اتنے برے حالات کے اندر بھی مجھے زندگی عطا کر دے. آپ نے جن کو دیا تھا ان سے چھین لیا، ان کی جان بھی چلی گئی، مجھے کچھ بھی نہیں دیا، پھر بھی دیکھو میں بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوں. ان کو جو سونا دیا تھا وہ بھی میرے پاس ہے، اس کو جو کنیز دی تھی وہ بھی میرے پاس ہے، اور پھر بھی عزت میری ہو رہی. تو یہی تو اللہ کا فضل ہے. اسی لیے میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں، اس کے سوا در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا. بادشاہ نے کہا تو اب بتاؤ کہ میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ دے تو کچھ نہیں سکتا، تھوڑی خدمت تو کر ہی سکتا ہوں. اس نے کہا خدمت کچھ نہیں کرنی، میں تو کاروبار کی گھر سے آیا تھا، اگر آپ کے یہاں کوئی کام دھام ہو تو مجھے بتا دیجیے. کہا کیا کام آتا ہے؟ کہا میں تو بنکر ہوں، بنائی کرنا جانتا ہوں. کہا تو ٹھیک ہے، تم شاہی دربار کے لیے کپڑے بنا کرو، تمہاری دکان لگا دی جائے گی بازار کے اندر. اس کی بازار میں دکان لگا دی اور اس کو جو ہے وہیں کام دے دیا. وہ بنائی کا کام کرنے لگا وہیں رہ کر کے، اور بادشاہ وقت کے لیے کپڑے سینے لگا. ضرورت کے جن سپاہیوں کو بھی کپڑے کی ضرورت ہوتی ان کے لیے کپڑے سی لیا کرتا، اور اسی طرح اطمینان و سکون سے اس کی زندگی گزرنے لگی. پھر اس سے پوچھا بادشاہ وقت نے کہ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا میری اتنی سی گزارش ہے کہ آپ جن 2 لوگوں کا آپ نے بے گناہوں کو قتل کیا ہے، آپ انہیں قصاص عطا کریں. ان کے گھر والوں کو ان کے بدلے میں جو بھی قصاص بنتا ہے شریعت کے اعتبار سے آپ مفتیان نظام سے پوچھیں، اور ان کے گھر والوں کو وہ قیمت پہنچا دے تاکہ ان کے گھر والے اطمینان کی زندگی گزار سکے. بادشاہ وقت نے کہا میں سب کچھ کر دوں گا، لیکن ایک گزارش میری ہے، ہر ہفتے جمعے کے دن میرے دربار میں آ کر میرے پاس بیٹھا کرو، میرے پاس بیٹھا کرو. کہا کیوں؟ تاکہ میں تم سے کوئی نصیحت حاصل کروں. بہت خوب سبحان اللہ بہت اچھا جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سبحان اللہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے. اس لیے ان محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، بے شک لیکن جنہوں نے اللہ کو سب کچھ مانا واہ آج ساری مخلوق ان کے در پر آ کر بیٹھتی. بے شک سبحان اگر اللہ اللہ کو اپنا مانو گے، اللہ سے رشتہ جوڑو گے، تو اللہ پاک ہزاروں لاکھوں میں بھی تمہاری عزت پیدا کر دے گا اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا. اللہ پاک ان دروں سے ہماری وابستگی اسی طرح قائم رکھے اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. استغفر اللہ العظیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.